السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا، رمضان المبارک جیسا بہت پیارا اور عظمت والا مہینہ نصیب فرمایا۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ میری امت اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ 12 مہینے رمضان ہو جانے چاہیے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا خوش نصیب ہے میرا وہ امتی، اچھی قسمتوں والا ہے میرا وہ امتی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا اور اس نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کر لی۔ کیا مطلب ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کا اہتمام کیا، رات کو تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ کے سامنے مانگنے کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، وقت غفلت میں نہیں گزارا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا خوش نصیب ہے میرا وہ امتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی بربادی ہے، بڑی تباہی ہے میرے اس امتی کے لیے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس کا غفلتوں میں گزر گیا۔ جیسے 11 مہینے اس نے غفلت میں گزارے ہیں، 11 مہینے میں اس کی نمازیں قضا ہو رہی تھی، رمضان کے مہینے میں بھی نمازیں قضا ہونے لگی، 11 مہینوں میں نمازوں کی جماعتیں چھوٹ رہی تھی، رمضان کے مہینے میں بھی جماعتیں چھوٹنے لگی، 11 مہینے میں سونے میں وقت گزر رہا تھا، رمضان کا مہینہ بھی سونے میں گزر گیا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا بد نصیب ہے میرا وہ امتی جس کا رمضان کا مہینہ غفلتوں میں گزر جائے۔ لوگ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ مہمان آیا ہے چلا جائے گا، یہی کہتے ہیں لوگ، رمضان کا مہینہ مہمان ہے، آیا ہے چلا جائے گا۔ آج 9واں روزہ ہو چکا ہے اور یہ سمجھو کہ رحمت کا عشرہ بالکل ختم ہونے کو ہو چکا ہے۔ وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے۔ ان دنوں کی جنہوں نے قدر کی ان کے بھی ایام گزر گئے اور جنہوں نے ناقدری کر لی ان کے بھی ایام گزر گئے۔ قدردانی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی رمضان کے مہینے میں نہ کی
کی جائے، گناہ نہ کیا جائے۔ جیسے اس مہینے میں نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے کہ فرض عبادت کرو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب، نفل عبادت کرو تو فرض کے برابر ثواب، اسی طریقے سے اس مہینے میں گناہوں کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ کرنے کا وبال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ مہمان ہے، آیا ہے چلا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے رمضان کا مہینہ مہمان نہیں، مہمان تو ہم ہیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تو قیامت تک بار بار آتا رہے گا، لیکن آئندہ رمضان میں ہمارے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے درمیان میں موجود تھے، اس رمضان میں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں، عید عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی بار بار لوٹ کر واپس آنا۔ عید تو قیامت تک بار بار لوٹ کر واپس آتی رہے گی، لیکن اس کے منانے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے منانے والے تو آتے جاتے رہیں گے۔ تو مہمان رمضان کا مہینہ نہیں ہے، مہمان تو ہم ہیں۔ ہو سکتا ہے آئندہ ہمیں رمضان کا مہینہ میسر ہو یا نہ ہو، اور اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے کی فضیلت پر صرف اتنی بات کافی ہے کہ رجب کا مہینہ جب آتا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، آپ کا کوئی گناہ نہیں، آپ کی کوئی نافرمانی نہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں، میرے محبوب آپ سے کوئی گناہ نہیں، آپ سے کوئی نافرمانی نہیں۔ بالفرض مان لو انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ ہو بھی جاتا، ہمارے نبی سے کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ ثابت نہیں، لیکن بالفرض مان لو ہو بھی جاتا تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے۔ پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان کے مہینے کی تمنا شروع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، بولو مرنا فائنل بات ہے، کوئی انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہے گا، لیکن مرنے کے بہترین دو موقع اگر اللہ پاک کسی کو موت دے دے، ورنہ موت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے انسان کو کب دنیا سے جانا ہے، بولو ہم جانتے نہیں ہے کون دنیا سے کب جائے گا، کس حال میں جائے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، مرنے کے بہترین دو موقع، نمبر ایک جس کو اللہ پاک رمضان کا مہینہ عطا فرما دے، کہو الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، بس اللہ پاک ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کر لی۔ قدر کرنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ پوری پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرو، نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم گناہ نہ کرو، بس جن کاموں کو اللہ نے فرض قرار دیا، جیسے روزہ رکھنا فرض ہے، قرآن کریم کا حکم ہے، اسی طریقے سے تراویح کا قیام، تراویح میں کھڑے رہنا، یہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، تو جس کو رمضان کا مہینہ ملا اس نے رمضان کے مہینے کی قدر کر لی، اور رمضان کے آخر میں اس کی موت آئی تو سمجھو یقیناً اللہ پاک نے اسے جنتی بنا دیا۔ حدیث شریف میں موجود ہے ان اللہ فرض صیام رمضان، اللہ پاک نے رمضان کے روزے فرض کیے، وسلمت لکم قیاما، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو سنت قرار دیا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن صومہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے، وقومہ، اور رات کی تراویح پڑھی، ایمان شرط ہے، کوئی بھی نیک عمل کریں گے بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول آخرت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بدلہ مل جاوے لیکن آخرت کے بدلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمانا و احتسابا، بھوکا اور پیاسا رہنا، تراویح میں کھڑے رہنا صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ بولو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ثواب کی نیت سے کھڑے رہے۔ و ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبی کیوم ولدته او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے ایسا پاک اور صاف فرما دیتے ہیں جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ تو جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، آخر میں موت آتی ہے، تو سمجھو یہ جنتی ہیں، کامیاب ہیں۔ اور دوسرا موقع اللہ پاک کسی کو حج بیت اللہ کی
سعادت نصیب فرما دے۔ کہو الحمدللہ، اللہ سے دل سے دعا کرتے رہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ابھی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روزداروں کی دعاؤں میں فرشتے آمین کہتے ہیں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں آمین کہتی ہیں، اور 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ نمبر 2، جس کو بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو گئی ہو اور بیت اللہ کے تمام ارکان سے یعنی حج کے تمام ارکان سے فارغ ہونے کے بعد اس کی موت آتی ہے تو سمجھو وہ جنتی ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ یہ بہت پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 2 عبادتیں خاص اہم ہیں۔ روزہ جس کو ہم سب جانتے ہیں، اور اس کو بغیر شرعی عذر کے بولو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم نے 8 روزے رکھے، کون سے مر گئے؟ کوئی نہیں مرے ہیں۔ اور روزہ اللہ نے ہم پر فرض کیوں کیا؟ قرآن کریم میں ہم اللہ سے پوچھے تو صحیح کہ اللہ تو نے ہمیں بھوکا کیوں رکھا، تو نے ہمیں پیاسا کیوں رکھا؟ تو قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے؟ لعلکم تتقون۔ او ایمان والو، یہ مت سمجھو کہ تم دین میں پانی نہیں پیتے ہو، تم دین میں کھانا نہیں کھاتے ہو تو تمہارے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، تمہارا پانی نہ پینے کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ نہیں نہیں، ہم دین میں نہیں کھاتے تو رات کو اس کی کسر پوری کرتے کہ نہیں کرتے، بلکہ رمضان میں تو اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ کھاتے ہیں۔ لیکن کچھ دیر اللہ پاک بھوکا رکھنا چاہتے ہیں، پیاسا رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جاوے، اللہ کا خوف آ جاوے۔ کیا مطلب ہے؟ حرام کھاتے ہوئے اللہ سے ڈرنے لگو، جھوٹ بولتے ہوئے اللہ سے ڈرنے لگو، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے اللہ سے ڈرنے لگو، کسی کا مال ہڑپ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے لگو، آپس میں لڑائی جھگڑوں میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ سے ڈرنے لگو۔ جب آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، پھر اسے دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پوری دنیا اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ اور جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے پھر وہ پوری دنیا سے ڈرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کا خوف اور تقوی نصیب فرما دے گے۔ اور روزے کے روحانی فائدے تو ہے ہی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ روحانی فائدوں کے لیے روزہ فرض کیا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے وہ امتی جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے 29 دن یا 30 دن کے، اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنے کا اہتمام کیا، اللہ پاک اس کے دل کو کھوٹ اور وساوس سے پاک اور صاف فرما دیں گے۔ لیکن روزے کے جسمانی فائدے بھی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے امتیوں روزہ رکھو، صحت مند رہو گے، تندرست رہو گے، پیٹ کو تھوڑا بہت آرام ملے گا تو تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی، تمہاری تندرستی اچھی ہو جائے گی۔ اور روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، کوئی مشکل عبادت نہیں ہے۔ ایام معدودات، اور اسلامی مہینوں کی تاریخ ہر ایک کو یاد نہیں ہوتی ہے، بلکہ یوں سمجھو، میں کہوں گا غلط نہیں ہوگا، شاید 80% لوگوں کو اسلامی تاریخ اور مہینوں کی نہیں معلوم ہوتی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں کسی سے بھی پوچھو، آج کون سی تاریخ ہے، آج کون سا رمضان ہے، آج کون سا روزہ ہے، تو فوراً بتا دے گا کہ آج 9واں رمضان ہے۔ کیوں؟ ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں۔ 29 دن یا 30 دن یہ زیادہ نہیں ہوتے، جو چیز گنی جاتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو میرے امتیوں، نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، عمرہ کرو گے جنت ملے گی، اللہ کی راہ میں مال خیرات کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا، جنت ملے تو 1 ملے، 2 ملے، 3 ملے، 4 ملے، 5 ملے، 6 ملے، 7 ملے، 8 ملے، اللہ ملا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جس نے رمضان المبارک کا 1 روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دیا، اور اس کی قضا میں اسے احساس ہو گیا میں نے رمضان کا مہینے کا روزہ چھوڑ دیا ہے، اس کی قضا میں وہ پوری زندگی کے روزے رکھتا چلا جائے، پھر بھی رمضان المبارک کے 1 روزے میں جو برکت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکتی ہے، تو نیت کرو روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، چھوٹے ہیں اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ کسی کا روزہ بھی الحمدللہ نہیں چھوٹا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے دل میں بولو ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کون کسی سے ڈرتا ہے؟ کسی سے کوئی نہیں ڈرتا ہے، سب ڈرتے کس سے ہیں؟ بولو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو بھوکا کس کے ڈر سے رکھا ہے؟ اللہ کے ڈر سے رکھا ہے۔ پیاسا کس کے ڈر سے رکھا ہے؟ اللہ کے ڈر سے رکھا ہے۔ اور جیسے رمضان کا مہینہ گزرنے والا ہوتا ہے،
ایسے ایسے تراویح کا مجمع کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح سنت ہے، 20 رکعت تراویح کا مکمل پڑھنا یہ سنت، اور پورے قرآن کریم کا سننا یہ مستقلاً سنت ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کا بھی خاص طور پر اہتمام کرو۔ اور میں ایک دعا بھی آپ کو بتلا دوں، آپ اس دعا کا اہتمام کرو اور یہ دعا انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ ایک بہت چھوٹی سی دعا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ دعا کے الفاظ سنو، پھر میں آپ کو اس کا فائدہ سناؤں۔ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، پڑھو ایک مرتبہ یاد ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اس دعا کو میرا امتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی رات میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ پاک اسے ایسا ثواب عطا فرمائیں گے گویا اس نے شب قدر میں اللہ کی عبادت کی ہے۔ الحمدللہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی میں تو الحمدللہ ہمیشہ ویتر کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ سونے سے پہلے بھی بہت آسان دعا ہے، یاد کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، پڑھو پھر ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صرف 3 مرتبہ کسی بھی رات میں پڑھ لو، شب قدر معلوم نہیں ملے نہ ملے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میرا کوئی امتی اس دعا کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ پاک اسے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کریں گے کہو انشاءاللہ بہت آسان ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور صرف ہم ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ ہم نے ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دیا، آسمان پر اللہ پاک نے اعلان کر دیا او میرے بندے میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور آسمان و زمین کے درمیان میں جتنی جگہ ہے ان تمام کی تمام جگہوں کو نیکیوں سے پر کر دیا۔ تو کچھ کلمات یاد کر لو، لا الہ الا اللہ، پھر نستغفر اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم پوری امت کو شامل کریں گے، اپنی فیملی ممبر کو شامل کریں گے تو نستغفر اللہ، اور اپنے اکیلے کے لیے مانگیں گے تو استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ۔ اور قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا استغفار ہے 18ویں پارے میں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ہم کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، کسی بھی دکھ میں مبتلا ہو چکے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہے، حلال پاکیزہ روزی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، روزی کی تنگی میں مبتلا ہو چکے ہیں، دن بدن قرضے میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، دشمنوں کی تکلیفوں سے ہم بے چین ہو گئے ہیں، بے قرار ہو گئے ہیں، اب ہم بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہم پیدا کرنے والے اللہ کے سپردہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس استغفار کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرو، کم سے کم 313 مرتبہ، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ کون سا استغفار؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ بھی کیسا پیارا ہے، اے میرے پیارے اللہ، رب کے معنی علماء جانتے بہت وسیع معنی ہیں، رب اغفر، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وارحم، اور مجھ پر رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا تو ہے۔ اس استغفار کا بہت زیادہ اہتمام کرو، ہمیشہ رمضان کے مہینے میں بھی، رمضان کا مہینہ گزر جائے تب بھی اہتمام کرو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، پھر نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں جنت کے اللہ
تو مجھے جنت دے دے. ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھے جنت دے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو مجھے نیک اعمال کی توفیق دے دے. اس لیے کہ جنت کس کے لیے بولو؟ جنہوں نے زندگی میں نیک اعمال کیے ہیں. تو جنت کا سوال گویا اللہ سے نیک اعمال کا سوال کرنا ہے. اور ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگ رہے ہیں, الہ العالمین میرے پاس ایسے کوئی عمل تو نہیں کہ میں تجھ سے جنت مانگوں, بس میں اتنی سی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لینا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سے جنت نہ مانگو بلکہ زندگی میں اعمال ایسے کرو کہ جنت خود تمہیں مانگنے لگے. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں سکتا, تو مجھے گناہ سے بچا لے. اس لیے کہ جہنم کس کے لیے ہے؟ گنہگاروں کے لیے ہے. لیکن آخری ایک بات میرے پیارو, رمضان کے مہینے کے برکات و ثمرات چاہیے. جب ہم حج کا سفر کرتے ہیں, عمرہ کا سفر کرتے ہیں, تو بولو اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیتے کہ نہیں کر لیتے؟ دشمنیاں ختم کر دیتے کہ نہیں کر دیتے؟ دل مخلوق کی دشمنی سے کلین کر دیتے کہ نہیں کر دیتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حج کا سفر ہے, عمرہ کا سفر ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے کے برکات و ثمرات چاہیے. حدیث شریف میں لکھا ہے قلوب المؤمنین عرش, مومن کا دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. جس دل میں مخلوق کی دشمنی ہوتی ہے اس دل میں اللہ کی محبت آ سکتی نہیں ہے. تھا آج سے طے کر لو, اگر ہمارے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں تو تعلقات کو جوڑ لیں گے, دل کو مخلوق کی دشمنی سے پاک اور صاف کر لیں گے. بہت سی مرتبہ ہوتا ایسا ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے امتیوں تمہارا کوئی قصور نہیں, تمہاری کوئی غلطی نہیں. سامنے والے نے تم پر ظلم کیا ہے, تم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو, اس کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دیتے ہو, اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ معاف کرنے پر تمہاری عزت ڈاؤن ہو جائے گی, تمہاری عزت کم ہو جائے گی. ہمارے نبی نے فرمایا عزت ڈاؤن تو نہیں ہوگی, عزت کم تو نہیں ہوگی, بلکہ دنیا میں بھی عزت بڑھ جائے گی اور آخرت میں بھی عزت بڑھ جائے گی. اور تمہیں ایسا احساس ہونے لگے کہ تمہاری عزت کم ہو جائے گی, کل عزت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول کر لینا. تو میرے پیارو دل پاک صاف ہو جائے گا, روزے کے برکات و ثمرات دل میں آئیں گے, نمازوں کے برکات و ثمرات دل میں آئیں گے, دعائیں مانگیں گے اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرے گا. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو آدمی جنہوں نے آپس میں بولنا بند کر دیا ہے, ان کے اعمال بھی اللہ کے دربار میں پیش نہیں کیے جاتے, نہ ان کی نمازیں قبول ہوتی ہے نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ سے ہم تو عمل کو قبول کروانا چاہتے ہیں. تاج سے نیت کرو کہ اپنے دل کو پاک اور صاف کریں گے. بس اللہ سے دل سے دعا کر لو, جتنے دن ہم سے غفلت میں گزر گئے ہیں اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دے, اور جتنے دن باقی ہے ان دنوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ پاک ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لے, جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں درود شریف میں استغفار میں لگ جائے. استغفر اللہ.